زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، چنانچہ جو شخص اس کی فرضیت سے انکار کرے گا وہ یقیناً یعنی کہ کافر اور واجب القتل ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار، اسلام کا کوئی ایک بھی یعنی کہ اگر رکن کوئی شخص اسے نہیں تسلیم کرتا تو وہ محدثین اور فقہا جو ہیں سلف صالحین کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ اسلام کے کسی ایک رکن کا انکار کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو لوگ ایک رسی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف ضرور جنگ کروں گا۔ اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا تو قائل ہو لیکن اسے ادا نہ کرتا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق ایک آیت اور ایک حدیث سماعت کر لیجیے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر، میں صرف آیت کا اور حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سبق کافی لمبا ہے تو اس بات کو ذرا مختصر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، اسے جمع رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو جو ہیں اور پیٹھیں ان کی داغ دی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ دیکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کو جمع کرتے رکھتے، اپنے پاس ہی جمع کرتے رہنا، پھر یہ جو ہے یہ روز محشر اسے تپایا جائے گا، اللہ معاف فرمائے، جہنم کی آگ میں، پھر اس کے ساتھ انہیں داغ لگائے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ مال تمہارا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر یعنی کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ اندازہ لگائیں، ویسے بھی دنیا کے اندر انسان کی یہ کوشش ہے، اللہ من رحم ربی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وہ بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف جمع کرنا جانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا مال ساتھ نہیں لے جا سکے، یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے جو اللہ کا حصہ ہے وہ دنیا میں اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں، انشاءاللہ یہی آپ کو کامیاب بنا دے گا، یہی آپ کی آخرت کو اچھا کر دے گا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ اسلام میں جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے متعلقہ کچھ مسائل بھی ہیں، ہم یہاں پہ مختصر انشاءاللہ اسے ذکر کریں گے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ ہے پھر ان کا یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو اسلام میں یعنی کہ سونا چاندی اور نقدی پیسے، تو سونا چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ ان کی مقدار مقررہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اس کی ملکیت پر 1 سال بھی گزر چکا ہو۔ سونے کا نصاب جو ہے یہ 85 گرام جبکہ چاندی کا نصاب 595 گرام ہے۔ اسی طرح سونا 85 گرام اور چاندی 595 گرام سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر یہ دونوں اپنے مقررہ وزن کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں لیکن ان پر سال نہ گزرا ہو پھر بھی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دونوں شرطیں اگر موجود ہوں تو سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا وزن دیکھ لیں، پھر مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق اس وزن کی جو قیمت ہے وہ لگوا لیں، پھر اس کے بعد یعنی کہ 2.5% اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ تو اسی طرح پھر سونا چاندی چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ابو داؤد سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. آپ نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں ان دونوں کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو اس نے انہیں فوراً اتارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ آج کے بعد دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. تو اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو زیور ہمارا زیر استعمال ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے استعمال میں ہے سونا اور چاندی. تو جو زیور آپ کے پاس یعنی کہ زیر استعمال ہے تو وہ اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، جو آپ استعمال نہیں کر رہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح کاغذی کرنسی جو ہے، ریال ہو، دینار ہو، روپیہ ہو یا ڈالر ہو، وہ بھی سونے چاندی کے حکم میں آتی ہیں. لہذا جس چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی موجود ہو تو اس پر سال گزر چکا ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح تیسرے نمبر پر قرض کی زکوٰۃ کی 2 صورتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ مقروض قرضہ تسلیم کرتا ہو اسے جلد یا دیر سے واپس کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو. تو اس حوالے سے فقہا نے 2-3 باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اسے یعنی کہ قرضہ ملنے کی امید ہے تو وہ ابھی اسے مال واپس نہیں ملا جسے قرضہ دیا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دے دیتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسے قرضہ ملنے کی امید نہیں ہوتی تو وہ رک جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ بندے کا مال پھنس جاتا ہے جہاں پر یعنی کہ اسے ملنے کی امید نہیں، تو لیکن اس کا مال جو ہے وہ یعنی کہ نصاب تک پہنچتا ہے تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ وہ رک جائے یہاں تک کہ اس کا مال اسے واپس مل جائے. جب سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد جب اس کا مال اسے واپس مل جاتا ہے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو پچھلے سالوں میں اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ پھر سارے کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو موجود یعنی کہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو موجود ہو، چاہے سونا چاندی کی شکل میں یا نقدی کرنسی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، لیکن وہ خود دوسروں کا مقروض ہو. تو اگر زکوٰۃ ادا کرے تو مزید یعنی کہ بوجھ تلے دب جانے کا اسے اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ہاں اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال موجود ہو، اس پر سال گزر چکا ہو تو اس کا 2.5% یعنی کہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرنا اس کا ضروری ہے. یعنی کہ بندے کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ قرض کے بہت زیادہ قرض ہے اس کے سر پہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا قرض ادا کرنے کے بعد پھر بھی یعنی کہ اس کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پہ لازم ہے وہ ضروری جو نا اپنی یہ جو زکوٰۃ ادا کرے. پھر اسی طرح یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے خالص سونے چاندی پر فرض ہوتی ہے، لہذا یعنی کہ ملاوٹ کو وزن میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس طرح اگر ملاوٹ کا وزن نکال کر خالص سونے چاندی کا وزن مقررہ نصاب سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. یعنی کہ ملاوٹ والا بھی تو سلسلہ آج کل بڑا عام ہے. خالص سونا اور خالص چاندی یہ نصاب تک پہنچتی ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ملاوٹ کے ساتھ نہیں. پھر اسی طرح تجارتی سامان جو ہے دوسری چیز جس پر زکوٰۃ یعنی کہ ہم نے پہلے ایک سونے چاندی کی بات کی ہے، تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے تجارتی سامان جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اس سے مراد تمام اشیاء ہیں جنہیں تجارت کی نیت سے خریدا جائے، چاہے مقامی مارکیٹ سے یا باہر سے بندہ خریدے. اس طرح وہ تمام چیزیں اس حکم سے نکل جاتی ہیں جنہیں کسی نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدا، مثلاً گھر ہے، گاڑی ہے، تو وہ ایسی چیزیں جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو تجارت کی نیت سے ہوتی ہیں ان پر یعنی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. تجارتی سامان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی فقہا نے محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سال کے اختتام پر تاجر کو چاہیے کہ وہ فرد ہے یا کمپنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کے موجودہ ریٹ کے مطابق قیمت
قیمت لگائے، پھر اس کے پاس سال بھر جو نقدی کرنسی رہی ہے اس میں شامل کر لے، تو اسی طرح اس کا جو قرضہ قابل واپسی ہو اس کا بھی حساب یعنی کہ وہ لگا لے، اور اگر جو وہ خود مقروض ہو تو قرضے کی رقم نکال کر باقی رقم جو ہے اس کا 2.5% وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔ تو پھر اسی طرح جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے حیوانات کی، اس حوالہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن انہیں بہت بڑا اور بہت موٹا کر کے لایا جائے گا، پھر وہ اسے اپنے یعنی کہ پاؤں کے ساتھ ٹاپوں کے ساتھ رونڈیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ جب سب اس کے یعنی کہ اوپر سے گزر جائیں گے تو پہلے کو پھر لوٹا دیا جائے گا، اور لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا جو جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے۔ مویشیوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے فقہاء نے 4 شرطیں جو ہے نا وہ لگائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں۔ اونٹوں کا کم از کم نصاب 5 ہے، گائے اور بھینس کا 30 اور بھیڑ بکریوں کا 40۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ملکیت پر سال گزر جائے۔ تیسری یہ کہ سال کا اکثر حصہ جو مویشی چرتے رہے اور مالک کو سال بھاری یا سال کا بیشتر حصہ ان کی خوراک جو ہے وہ خریدنا نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ جانور کھیتی باڑی یا بوجھ والے کاموں کے لیے نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ مویشیوں کو اگر تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہے تو ان کی زکوٰۃ دوسرے جو سامان تجارت کی زکوٰۃ کی طرح نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو زرعی پیداوار کی بات جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے یعنی کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نازل کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے جن چیزوں کو نکالا ہے ان میں سے خرچ کرو، یعنی آپ اپنی جو ہے زرعی پیداوار اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو زرعی پیداوار کا نصاب زکوٰۃ جو ہے اس حوالہ سے بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 5 وسق کی جو مقدار موجودہ حساب کے مطابق جو ہے وہ 653 کلو گرام بنتی ہے۔ اس طرح زرعی پیداوار اگر اس وزن سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے اس کا وزن یعنی 630 کلو گرام بھی لکھا ہے۔ تو زرعی پیداوار کا کتنا حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، اس حوالہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے، جس کو بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب کیا ہو خود بخود یعنی کہ وہ زمینی پانی سے سیراب ہوا تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو آلات کے ذریعے محنت کے ذریعے سیراب کیا جائے یعنی یہ ٹیوب ویل اور ٹربائن وغیرہ سے تو اس کا 20واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو پیداوار بارشی پانی یا نہری پانی یا چشموں کے پانی سے حاصل ہو تو اس کا 10واں حصہ، اور جسے مشینوں کے ذریعے سیراب کر کے حاصل کیا جائے تو اس کا 20واں حصہ جو ہے یہ بطور زکوٰۃ آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ زرعی پیداوار پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جس طرح ہم نے اوپر بات کی ہے نا کہ سال گزر جائے، تو زرعی پیداوار پر سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ جیسے ہی حاصل ہوگی اس کی زکوٰۃ فوراً ادا کرنی ہوگی۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ہی ادا کرو، جس دن یہ فصل کی کٹائی کرتے ہو اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ اسی طرح تازہ استعمال ہونے والے پھلوں اور سبزیوں پر اس حوالہ سے علماء کے اندر یعنی کہ یہ بات اسی طرح ہے کہ جو صرف گھریلو استعمال کے لیے تھوڑی سی سبزی کسی نے لگا لی، تھوڑے سے پھل لگا لے تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے گھریلو استعمال کے لیے، الا یہ کہ ان کی تجارت کی جائے۔ جو تجارت کے لیے اور آج کل تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایکڑوں کے حساب سے پھل لگائے جاتے ہیں اور ایکڑوں کے حساب سے سبزیاں لگائی جاتی ہیں، جو کہ یہ تجارت کے لیے ہوتی ہیں
تو اس لیے ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، سبزیوں پر بھی اور پھلوں پر بھی۔